ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں. آج 3 اہم ترین گیسٹ ہیں اور 3 اہم ترین ٹاپکس ہیں. پہلی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ بحث پھر ایک دفعہ بہت زیادہ بڑے اہم ترین لیول پر، آرگنائزیشن لیول پر اور مختلف جگہوں پر یہ بات اب ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے، اور ان صوبوں کے حوالے سے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا اس کے لیے کرنا ہے، ہم اپنے گیسٹ سے اس پہ بات کریں گے. اور دوسرے حصے میں ہم آئیں گے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے اس بیانات پر کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی الیکشنز نہیں کرانا چاہتی ہیں، جبکہ ہر جگہ یہ بات ہے کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی اساس ہوتا ہے، مین اس کا جزو ہے، اور اس سے پاکستان کی عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے جب مالی اور انتظامی اختیارات نیچے آتے ہیں. تو کیا وجوہات ہے کہ بلدیاتی نظام، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمہوری سو کالڈ جمہوری کہہ لیں، جو بھی جمہوری حکومت کہہ لیں، وہ اس کے خلاف جاتی ہے، جس طرح چیف الیکشن کمشنر نے کہا. اس ایشو پہ بھی بات کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کراتے ہیں، کیا اس کا انٹرسٹ ہے سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں. اور تیسرا ہم بات کریں گے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جس کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر تیزی سے آبادی پھیلی تو اس کے حوالے سے جو مزید مشکلات ملک کو پیش آ سکتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. کئی ملکوں نے جن کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی اس کو انہوں نے باضابطہ کنٹرول کیا ہے، تو پاکستان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. یہ 3 ایشو کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ 3 اہم ترین گیسٹ ہیں. دانیال عزیز صاحب، سابق سربراہ NRB، سابق وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن، سابق رکن اسمبلی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حافظ احسان احمد صاحب ماہر قانون ہیں اور انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. 2 گیسٹ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ IPRI اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان کی شمولیت تھی اور انہوں نے وہاں اپنی تجاویز دی ہیں صوبوں کے اور قومی حکومت اور ضلعی حکومت کے حوالے سے. اور ایک جو گیسٹ ہیں جن کے بڑے بہترین کالم آئے ہیں صوبے، مزید صوبے کے حوالے سے کہ ملک میں 13 سے 15 صوبہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو آپ کے ضلعی حکومت کے حوالے سے یا قومی حکومت اور پالیسیز کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے جو آج ہمارے گیسٹ بھی ہیں. کنور دلشاد صاحب، آپ کا میں کالم پڑھ رہا تھا، آپ نے بھرپور سپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 13 سے 15 صوبے ہونے چاہیے، ضروری ہے. تو میں چاہتا ہوں اس دلائل کو ذرا آپ یہاں پر پیش کریں سر. اس میں جناب ابھی دانیال عزیز صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی اپنے تجربے کی بنا پر بھی اور صوبوں کے اہمیت کے بارے میں بھی، ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے. میں اس کے بارے میں میری رائے مجھ سے مسئلہ بالکل وہی ہے جو دانیال عزیز صاحب نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، ہم نے جو تو سوچا بہت زیادہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ خطرے میں ہے اور ہمارا جو 18ویں امینڈمنٹ ہے اس نے فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کی طرف چلے گئے ہیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں محسوس یہ کیا. لیکن آج میں آپ کو بڑا ایک تاریخی واقعات دلا رہا ہوں کہ جو کہ صوبوں کے بارے میں ہے. کہ میری جب پنجاب سندھ میں تھا جوائنٹ الیکشن کمشنر، تو میری ملاقات ہوئی بیگم لیاقت علی خان سے. بڑی ملاقاتیں ہماری ہوئی ان کے ساتھ، مجھے اس خاندان سے بڑی عقیدت بھی ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب 1951 میں جس وقت یہ اقلیتی معاہدہ ہونے کے لیے نہرو کی اور لیاقت کی ملاقات ہوئی جو بڑا مشہور ہے لیاقت نہرو معاہدہ، تو وہاں بڑی باتیں ہوئی پاکستان کے بارے میں بھی. انہوں نے بڑی لیاقت علی خان کو مشورہ دیا کہ اگر پنجاب کی بالادستی کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے. جیسے ہم نے ایسٹ پنجاب کے 30 صوبے بنا دیے،
اسی طرح پنجاب کو بھی آپ دیکھیں، انہوں نے پنجاب کا نام لیا کہ پنجاب کی جو اشرافیہ ہے وہ آپ کی حکومت کو چلنے نہیں دے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں صوبے بنائے جائیں۔ تو بہرحال یہ تو بات ختم ہو گئی ان کی شہادت کے بعد، لیکن جنرل ضیاء الحق نے بھی 7 صوبوں کا ایک منصوبہ پیش کیا۔ مولانا ظفر نثاری کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ جو 4 کا ٹولہ تھا ضیاء الحق کے ساتھ جو پنجاب کی خاص طور پر نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے مخالفت کی، جس میں جنرل خالد کے مبارک بھی ہے اور جنرل عبداللہ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے اقتدار میں تو پہلی سپیچ جو انہوں نے کی تو انہوں نے بھی 7 صوبوں کا ایک نظریہ پیش کیا، لیکن وہ بعد میں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور بڑی کوشش بھی ہوتی رہی، تو وہ ذرا پنجاب کی سیاست میں گھر گئے وہ بھی، اور وہ نہیں بن سکا صوبہ۔ اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی خطرے کی گانے پہ کھڑا ہے، تو ضروری ہے کہ صوبے بنائے جائیں، اور اس 25 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ صوبے بنا دیتے ہیں، اب انڈیا کی جیسے آپ نے مثال دی، میں نے بھی مثال دی، انڈیا میں 28 صوبے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو چھوڑے، افغانستان میں دیکھیں، ایران دیکھیں، ترکی دیکھیں، خود امریکہ میں جو ہے 50 کی 51 ریاستیں ہیں، وہاں بھی تو باقاعدہ صوبے کے مطابق ہی کام ہو رہا ہے۔ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اتنا آئینی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، 26 امینڈمنٹ بھی آ گئی، اتنی کنٹروورشل بھی ہو گئی، وہ آپ اس میں ایک آئینی بینچ بھی بن گیا ہے، یہ سارے مسائل آپ آئینی بینچ کے حوالے کریں تاکہ وہ ایک صحیح ایک راستہ نکال سکے پاکستان کو بچانے کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صوبے بن جائیں، اور 25 کروڑ کی آبادی کے لیے پنجاب میں بھی 3 اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ گروپ کتنا تیز تھا، پتہ ہے دانیہ عزیز صاحب کو کہ کتنا انہوں نے ہنگامے کیے۔ آج پھر ان کے جو ہے یوسف جو ہے ان کے معاشرے کے منسٹر بھی بن گئے ہیں، وہ جو سب سے آگے تھے۔ اب اسی لحاظ سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پشتونخوا میں دیکھیں کہ محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا کہ جی بلوچستان میں جو پشتون بیلٹ ہے اس کا صوبہ بنایا جائے۔ یہ سارے سیاستدان تو اندرون خواہ طور پہ ایک دوسرے بات کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی جو سیاست جو موروثی میں چلی گئی ہے وہ ختم کرنے کے لیے پنجاب کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ تو 2012 میں بھی باقاعدہ تحریک پیش ہوئی تھی قومی اسمبلی میں، میں ممبر تھا، فتح اللہ بابر چیئرمین تھے، تو ہم نے باقاعدہ پریزنٹیشن دی تھی کہ سرائکی صوبہ نام نہیں رکھ رہے تھے ہم، جنوبی پنجاب کا نام آ رہا تھا کہ جنوبی پنجاب بن جانا چاہیے صوبہ۔ تو یوسف اللہ گیلانی نے سپورٹ کیا تھا کہ باقاعدہ صوبہ بننا چاہیے۔ اب بھی تمام سیاسی جماعتوں کا منشور ہے کہ اس طرح جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے۔ تو محمد علی درانی نے کتنا کوشش کی کہ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے۔ یہ سارے سیاستدانوں کی اندرونی طور پر تو ہے لیکن سیاسی طاقت نہیں ہے، جیسے آپ کسان تشریف رکھتے ہیں۔ سر یہاں پر ذرا سا چینج کیجئے، میں ذرا چینج کر کے جاؤں گا حافظ صاحب کی طرف، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں حافظ صاحب کو بریک کے بعد لے کے ان کا پوائنٹ آف ویو سالڈ لے سکوں۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ نہ لوکل گورنمنٹس کے لیے سیاسی جماعتیں انٹرسٹڈ ہیں، نہ صوبے کے لیے سیاسی جماعتیں انٹرسٹڈ ہیں، نہ صوبہ بنانا چاہتی ہیں، نہ آپ کے عوام کو مالی اور انتظامی اختیارات لوکل باڈیز کے ذریعے دینا چاہتی ہیں۔ حالانکہ اگر صوبے بن جائیں تو اس میں بہت سارے بہت بہترین فائدے بھی ہیں۔ ہم آگے چل کے بات کریں گے جناب حافظ صاحب سے، ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، میں آتا ہوں جناب حافظ صاحب کی طرف۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حافظ احسان احمد صاحب کہ ماہرین کا خیال ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں انتظامی اصلاحات ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ڈویژن ہے انتظامی ڈویژن ان کو صوبوں کا درجہ دیا جائے، اور کئی پوائنٹس ہیں میرے پاس، میں اس پہ بات کروں گا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان میں مزید انتظامی بنیاد پر ایڈمنسٹریٹولی صوبے کتنی اشد ضرورت ہے اس کی، اور کیوں نہیں بننے دیا جاتا ہے؟ سر یہ 2 سوال لے کر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی جتنی بھی گورننس ہے اس کے بنیادی طور کے اوپر 4 ٹیئرز ہوتے ہیں. ایک آپ کا سینٹر ہوتا ہے، ایک آپ کا پروونس ہوتا ہے، پروونس سے نیچے آپ کا یونین کاؤنسل ہوتا ہے، اور یونین کاؤنسل سے نیچے جو ہے وہ آپ کی ساری وہ سروسز ہوتی ہیں جو آپ اپنے ملک کے اندر گورننس کی بہتری کے لیے یا پبلک فیسیلیٹیشنز کے لیے کرتے ہیں. اور دنیا کے اندر ہر جو ٹیئر ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے. اس میں یونین کاؤنسل کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کے اندر آپ کی تحصیل کی اپنی ہے، ڈسٹرکٹ کی اپنی ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو سینٹر کی پالیسیز ہیں ان کی اپنی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریفارمز جو ہیں، اسپیشلی جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ہم جب بات کریں تو اس کا سب سے بڑا جو آپ کو اینٹی اس کا نیریٹو آئے گا وہ آئے گا پاکستان کا پالیٹیشین آئے گا، پاکستان کا پارلیمنٹیرین آئے گا، پاکستان کا بیوروکریٹ اس کے اندر آئے گا، اور اس کے بعد وہ سارے وہ اس ہرکارے جو ہیں جو اس سسٹم کے سٹیٹس کو کے اندر جن کی سروائیول ہے. چونکہ یہ جو سٹیٹس کو کا سسٹم ہے یہ اس کے اندر بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی لڑائی ہے، اور یہ 3 چیزیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے. نمبر 1 اتھارٹی، نمبر 2 فائنانس، نمبر 3 ہائر اینڈ فائر جو ہے. اب تینوں چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز لوز کرنی ہے اور اس کو آگے کرنا ہے، اور جب آپ آگے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ اس چیز کے اندر نہیں آئے گا. اب اگر ہم پروونس کے اندر بات کرتے ہیں، جب دنیا کے جتنے ممالک کی آپ نے اگزامپلس دی ہے، انڈیا سے لے کے آپ نے ملیشیا تک بات کی ہے، 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ. یا یہ ہے کہ جب انہوں نے آزادی لی یا ان کے ملک کے اندر ایک لیڈر آیا کہ اس نے کہا کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے تو یہ سٹارٹ ہو گیا. پاکستان کے اندر ہوا یہ، میں چاروں پروونسز کی اگر آپ کو ہسٹری بتاؤں، پنجاب جو تھا وہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ انگریز نے بتایا تھا 1849 کے اندر، اور تقریباً 4.5 ملین اس کی آبادی تھی. اور یہ جو آپ کا KPK کے اندر ہزارہ بیلٹ ہے، دیٹ واز دا پارٹ آف پنجاب، اور دلی تک اس کے اندر جاتا تھا. KPK بنایا گیا 1901 کے اندر، سندھ بنایا گیا 1936 کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے 1970 کے اندر آپ کے ملک کے اندر بلوچستان جو ہے وہ بنایا گیا. اب انڈیا نے کیا کام کیا؟ ایک تو انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ بھی گئے. اگلی جو چیز تھی انہوں نے 1954 کے اندر اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ملک کو جو ہم لے کے آئے ہیں اس کو ایڈمنسٹریٹولی چلا ہی تب سکتے ہیں کہ اس کو مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر لے کے جایا جائے. اور ابھی تک 2014 تک جو ہے ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے انہوں نے لے کے آئے جی. ہم نے کیا کیا 1954 کے اندر کہ جو 2 پروونس بھی تھے، ایک جو ادھر والا تھا اور ادھر والا، یعنی کہ 2 ایریاز تھے، ہم نے اس کو 1 یونٹس کے اندر کر دیا. اور جو 3 پروونسز علاقے کے تھے جس میں آپ کا سندھ بھی تھا، آپ کا KPP بھی تھا، ہم نے اس کو مرج کر دیا ویسٹ پاکستان کے اندر، اور جو آپ کا ایسٹ پاکستان تھا اس کو ہم نے ایک کر دیا. اور اس وقت بھی ایک بنیادی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس ملک کے اندر سیٹس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ہم نے پیرٹی کو کس طرح لے کے چلنا ہے تاکہ جو پاور سینٹر ہے وہ بریک نہ آئے. اور 1970 تک ہم نے اس 1 یونٹ کو چلایا، جس کے سامنے آپ کے وہ ریزلٹس بھی ہیں کہ کتنے اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں، یہ ساری چیزیں آئیں. اب دوسرا یہ آیا کہ جو آپ کا پالیٹیشنز تھا وہ سارے کا سارا وہ آیا جو یونینسٹ پارٹی سے آ کے اس نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کو جب جوائن کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو بن گیا ہے. اور ایک بڑا مشہور ایک ہے کہ جی سوائے اس دور کے اندر 47 کے اندر کہ آپ کی لاہور کی جو ڈسٹرکٹ کورٹس تھی اس سے جیک ہٹا تھا، باقی تو سارے وہی تھی. وہی آپ کو سفید چمڑی کی جگہ آپ کو کالی چمڑی کے اندر گورا بھی نظر آیا، وہی آپ کو تھانے دار نظر بھی آیا، وہی آپ کو انصاف کا نظام بھی نظر آیا کہ جس کے اندر 1860 کا، 1898 کا، 1908 کا ضابطہ دیوانی، فوجداری، تعزیراتی جو ہے وہ ہم نے کیا. اور سب سے بڑا ہم نے بلنڈر یہ کیا کہ ہم نے 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا اس کو ہم نے اپلائی اپنے آپ پہ کر لیا کہ ہم اسی سٹیٹس کو لے کے چلیں گے، اور وہ پرابلمز جو ہیں آج تک ہمارے ملک کے اندر جو ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں. اب اگلی جو چیز تھی کہ کیا یہ ملک کے مفاد کے اندر ہے؟ یہ بالکل ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہے. کہ جتنی دیر تک آپ دیکھیں نا تو پنجاب اب آپ کا 12-12.5 کروڑ کی آبادی ہے، سندھ آپ دیکھ لیں، KPK آپ دیکھ لیں، فاٹا یہ تھا، فاٹا کو ابھی سے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے تھا، ایک صوبہ بنانا چاہیے تھا، اور بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، لیکن ہم نے اس کو KPK کے اندر مرج کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہاں کے فاٹا کے لوگوں کے پرابلمز کیا ہیں، یہ کس حد تک لا اینڈ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ گورننس فیسیلیٹیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 آپ ایکول
ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ جو پبلک فیسیلیٹیشن ہے اس کا آؤٹ ریچ آپ بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور نمبر 4 یہ ہے کہ منیمم لیول پہ آپ کرپشن کو ان میٹرز کے اندر مانیٹر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے اندر جا کے چیزیں جو ہیں وہ بہتری سے ادھر آئیں. آپ دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے ٹاپ کا اگر آپ کو گورننس کا ماڈل نظر آئے گا تو وہ آپ کو جرمنی کا نظر آئے گا, جہاں پہ سب سے زیادہ انہوں نے جو فوکس کیا ہے وہ کیا ہے یونین کاؤنسل کے اوپر, کہ وہاں کے ہاسپٹلز, وہاں کی پولیس, وہاں کا نظام جو ہے کہ لوکل لیول پہ لوگ کے آپ مانیٹر کریں گے تاکہ آپ لوپ ہولز بکیں. ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ پہلی اٹیمپٹ جو ہے لوکل باڈیز کے اندر وہ بھی ایک جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر آئی جب 1979 کا آیا, اور جو ہی کوئی گورنمنٹ آتی ہے, جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے, سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ وہ اس کو بلڈوز کر دیتی ہے, وہ اپنے لے کے نہیں آتی, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایم این اے یا ہمارا ایم پی اے جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تھانہ میرے پاس رہے, ڈی سی میرے پاس رہے, فائنانس میرے پاس رہے, اور یہی خواہش چیف منسٹر کی آتی ہے کہ جی درمیان میں اگر ایک اور ٹیئر آ جاتا ہے تو اس ٹیئر کے اندر جا کے ہم اپنی وہ افیکٹونیس جو ہے کہ جس کے اندر یہ ہم کہہ سکیں جی میں پنجاب کا چودھری ہوں یا میں سندھ کا چودھری ہوں یا میں کے پی کے یا بلوچستان کا ہوں, وہ پھر متھ کس طرح بریک کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے کہ ہمیں اس کو ری تھنک کرنا چاہیے, اور ری تھنک جو ہے وہ تینوں ایریاز میں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ لوکل باڈیز کی آپ بار بار بات کرتے ہیں, اس کا ایک اپنا امپورٹنس ہے. آپ نے آرٹیکل 140A جو ہے وہ آپ نے انٹروڈیوس کیا کانسٹیٹیوشن کے اندر 18th امینڈمنٹ کے اندر کہ ہم ان کو پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو دیں گے. کیا 2010 کے بعد سے آج تک ان گورنمنٹس نے اس کام کو کیا؟ کیا ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن آپ نے اس کی طرف دی جو ان کا حق تھا؟ اور اس سے تو بہتر جنرل مشرف تھا نا کہ جس نے آرٹیکل 140A کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس ملک کے اندر جو ہے 2001 کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا, 2002 کے اندر جو ہے وہ پولیس کا سسٹم آیا, اور اس کے اندر ایک اور بڑا کانسیپٹ اچھا تھا جو پاکستان کی بیوروکریسی نے ہونے نہیں دیا تھا, وہ تھا ڈسٹرکٹ سروس گروپ. کہ اگر آپ پاکستان کے اندر جو ہے اگر آپ سروس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہ تک ہے کہ آپ تحصیل میں بھی رہیں اور آپ جا کے پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی جا کے بیٹھے, آپ جس کام کے لیے آپ کو انڈکٹ کیا گیا ہے آپ اس کو پرفارم کریں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ بڑا ایک رائٹ ٹائم اس چیز کے اندر کتنے صوبے آخری جملہ حافظ صاحب کتنے صوبے کی ضرورت ہے پاکستان میں اس وقت؟ پنجاب کو کتنوں میں توڑیں, سندھ کو کتنوں میں توڑیں, اوور آل ایک جرنل. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھا جائے نا جی, تو وہ یہ ہے کہ 6 سے 8 ایسے ایریاز ہیں کہ جس کے اندر پاکستان, چونکہ زیادہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, یا تو پھر یہ ہے کہ آپ کاؤنٹی سیٹ اپ دے دیں جس طرح برطانیہ کے اندر ہے کہ ان کا درمیان والا ٹیئر جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے, یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا کاؤنٹیز ہے. اسی طرح کئی ممالک کے اندر ایک ایسا ٹیئر ہے. اگر پھر آپ فیڈریشن کی بنیاد پروونسز رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا سائز جو ہے وہ ریزنیبل رہنا چاہیے تاکہ اپنی فائنانس, ایڈمنسٹریشن اور وائبلٹی رکھ سکیں. لیکن اس کے ساتھ انتظامی ڈویژنز کو اگر صوبوں کا حصہ بنا دیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ڈویژن جو ہے نہیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ دیکھیں یہ ایک آرگومنٹ سے ہو سکتا ہے لیکن ریئلسٹکلی اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے اس صوبے کو چلانے کے لیے جو ہے آپ کو فنڈز بھی چاہیے, آپ کو پاپولیشن سائزیبل بھی چاہیے, آپ کو اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بھی چاہیے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی اس کی فائنینشیل وائبلٹی بھی چاہیے. یہ 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہاں, یہاں تو پھر آپ یہ کر لینا جس طرح میں نے ماڈل کیا ہے کہ جتنی دیر تک آپ ایک ٹیئر کو ختم نہیں کریں گے اتنی دیر تک میرا یہ خیال ہے کہ وہ آپ کا جو ڈویژن والا ماڈل نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ فیڈریشن یا پروونسز پہ جاتے ہیں, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 239 کے اندر ہم پروونسز بنا سکتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو لیڈ کرنا چاہیے, پارلیمنٹیرینز کو لیڈ کرنا چاہیے فار دا سیک آف کنٹری. دانیال صاحب, آپ فاؤنڈرز ہیں ماشاءاللہ لوکل گورنمنٹس کے, آپ بڑی اہم ترین پلاننگ ورٹیکل ہاریزنٹل میں نے بہت پڑھے ہوئے ہیں.
سر یہاں پہ چند باتیں رکھتے ہوئے میں آپ کی طرف آؤں گا اور پوچھوں گا، کیونکہ ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، جسے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کہتے ہیں، اس سے عوامی مسائل فوری حل ہوتا ہے، جمہوریت کو فروغ ملتا ہے، شفافیت اور احتساب ہوتا ہے، مقامی سطح پر ترقیاتی کاموں میں تیزی آتی ہے، عوامی خدمت میں بہتری ہوتی ہے، نوجوان قیادت نئی ابھر کر آتی ہے، مقامی معیشت کی بہتری ہوتی ہے، قومی سطح پر حکومت کا بوجھ کم ہوتا ہے، امن و امان میں بہتری ہوتی ہے. چند پوائنٹس تو مجھے بھی یاد ہیں سر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ خاص طور پہ اس وقت لوکل گورنمنٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. یہ انتہائی درجے کا فائدہ مند ہے جی. میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں چین ابھر کے آیا ہے صرف پچھلے 25-30 برس میں، اور دنیا کی ایک سپر اکنامک پاور بن گیا ہے. اور ابھی ہمارے وزیر اعظم اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ گئے ہوئے تھے وہاں پر چائنا میں، اور انہوں نے جیسے ان کا روایتی طور پہ جس ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہی ماڈل ہمارے لیے ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ چائنا کا ماڈل ہے کیا. چائنا میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں، جو لوئسٹ ٹیئر ہے، جیسے ابھی بتا رہے تھے حافظ صاحب، جو کہ پاکستان میں یونین کاؤنسل ہے فی الحال، ان کا جو لوئسٹ ٹیئر ہے جو اس سے بھی کم ہے، ولیج کے سطح پر ہے، اس میں 55% جو گورنمنٹ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہیں وہ لوئسٹ ٹیئر کرتا ہے. اور اگر آپ پاکستان میں مقابلہ کریں تو شاید وہ بالکل الٹا ہے، یعنی زیرو ہے لوئسٹ ٹیئر پہ، اور سارا ایکسپینڈیچر جو ہے پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. کبھی آپ یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں سولر پینل کی، کبھی آپ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں، کبھی ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں، کبھی ہمت کارڈ، کبھی پتہ نہیں کو 12-14 تو پتے بنا دیے انہوں نے، پتوں کی سیاست ایک شروع ہو گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو مختلف علاقوں کی جو کور کمپٹنسیز ہیں، جو ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو چائنا میں مقامی سطح پر ایک پاور ہاؤس بنا ہے اکنامکلی، کیونکہ نچلی سطح سے طاقتیں ملتی قطرہ بھرتے پورا چائنا ایک اکنامک پاور ہاؤس بن گیا. تو یہی اگر پاکستان میں اگر امریکہ کو دیکھیں ایک اور انداز سے، وہاں بھی جو ڈی ٹوکویل نے کتاب لکھی پورے امریکہ کا سروے کر کے، پورے ریسرچ کر کے، اس نے کہا ہے کہ ان کی جو اکنامک طاقت ہے وہ ان کی لوکل گورنمنٹ ہے. ان کی جو ڈیوالوڈ اتھارٹی اور ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی وجہ سے ڈائیورسٹی آئی ہے، اور اس ڈائیورسٹی سے انوویشن اور ساری چیزیں مل کے جو ہے نا یہ طاقت بن گئی ہے. یہی اندازہ ہے آپ کو جو میں بتا رہا ہوں چین کے بارے میں. تو پھر آخرکار یہ جو جرمنی کی مثال دی آپ نے وہ بھی اسی طرح سے ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے جب آئین میں بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے، اور اس کو جب تک ہم کر نہیں لیں گے اور اس کو انفورس نہیں کریں گے، پاکستان وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا جو ہم کون کرے گا سر؟ ارے دانیال عزیز صاحب، آپ کئی حکومتوں کو دیکھا ہے، آپ نے کئی گورنمنٹ کو دیکھا ہے، آپ کریٹر ہیں، آپ کو مخالفت بھی پتہ ہے، آپ کو ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کون کرے گا سر، کون کرے گا؟ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو غلطیاں ہوئی تھی ہم دوبارہ نہ کریں. اگر میرے سے کوئی پوچھے تو اس وقت جو سیاسی جو آپ اقدام لینا چاہتے ہیں، اس کی سیاسی جماعت ہی لے کے آگے چل سکتی ہے، کیونکہ وہی اس کا چوکیدارہ بھی کرتی ہے، وہی اس کا پرچار بھی کرتی ہے، اور وہی اس کا پروٹیکٹر بھی ہوتی ہے. تو آپ کو وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے ناطے سے باقاعدہ یہ چیزیں لے کے آگے چلے تو پھر ہی آگے چلے گا. دانیال عزیز صاحب، چیف الیکشن کمشنر کھل کے اس نے کہہ دیا، آخر اس کے منہ میں یہ الفاظ، آخر وہ چیخ پڑا کہ صوبائی حکومتیں نہیں کرنا چاہتی، ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ قانون سازی کر دیتی ہیں. کوئی سیاسی صوبائی حکومت اسے کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی آلٹرنیٹ طریقہ بتائیے جس سے پاکستان میں مالی اور انتظامی اختیارات عوام تک آ جائے، جمہوریت آ جائے. آج پاکستان کی جمہوریت 2024 میں 2.84 پہ پہنچی ہوئی ہے، 2023 میں 3.25 پہ تھی، مزید مجھے لگتا ہے اور گرے گی. سر مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں سے یہ ہو جائے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جی جب یہ ایک روبسٹ پولیٹیکل موومنٹ کی شکل اختیار کر جائے گی، اور یہ خود آ کے اس کو لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہو کے آئے، اور پھر یہ خود امپلیمنٹ کر جائے کہ یہ ان کا اہم جز ہے.
اگر آپ نے سسٹینبلی اس کو کرنا ہے تو پھر یہی طریقہ ہے. ایڈمنسٹریٹولی کرنا ہے وہ تو ہم نے کر کے دیکھ لی ہے. یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ متبادل نظام ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہتر پرفارم بھی کر سکتا ہے. یہ لوگوں نے 10 سال جب ڈیولوشن چلا 2001 سے لے کر تو 2008-9 تک تو لوگوں نے یہ دیکھ لیا. اب آج تک بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ نظام بہت اچھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سیاسی جو جامہ ہے کیسے پہچانا ہے اور پہنانا ہے اور اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے, یہ حصہ بھی ضروری ہے. ڈنڈا چاہیے سر, ڈنڈا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اچھا سر, میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور اہم امپورٹنٹ کہ پاپولیشن, پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 2024 میں 255 ملین ہے اور کہا جا رہا ہے 2050 میں 400 ملین تک پہنچ جائے گی. ظاہر ہے سر, منظم آبادیاتی حکمت عملی کے بغیر اگر یہ آبادی تیزی سے بڑھے گی تو ہم تو ویسے ہی مسائل کا شکار ہے. نہ روزگار ہے, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ رہائش ہے. سر میں چاہوں گا 2 منٹ آپ کے پاس ہے, 2-2.5 منٹ اس پہ اوپر کمنٹس کر دیں. جی اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات بہت واضح ہے. جی دانیال صاحب آپ سے, اس کے اوپر اچھے طریقے سے جی جن ممالک نے اس کے اوپر ایک اچھا کنٹرول کیا ہے ان کی مثالیں تمام سامنے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ پاکستان اس کے اوپر گامزن نہ ہو. ہم روز جا کے چین کی بات کرتے ہیں, روز وہاں وزٹ کرتے ہیں. وہیں دیکھ لیں جو 1 چائلڈ پالیسی انہوں نے بنائی تھی, اس میں آج جو چائنا میں بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک زمانہ تھا کہ اس کو 8 جائیدادیں ملتی تھیں. تو ہر گھر کا فرد جو ہے, جتنے باقی رشتہ دار وغیرہ تھے, وہ اپنے اس ایک بچے کے اوپر فوکس کرتے, اس کی تربیت, اس کا کھیل, اس کی پڑھائی لکھائی, اس کا رہن بہن سہن سارا جو ہے اسی کے لیے پرووائڈ ہوتا تھا. اور جب 2 شادی ہوتی تھی 2 کی, تو ان کو نہ صرف اپنے ماں باپ کی جائیداد ملتی تھی کیونکہ وہ اکلیتے تھے, بلکہ ان کے ماں باپ بھی اکلیتے تھے. تو یہ 8 جائیدادیں اکٹھی ہوتی تھی. تو ویلتھ کانسنٹریشن کا جو وہاں پر چائنا میں ہم نے دیکھا ہے وہ بھی فنومنل ہے. تو یہاں پر جو 12-12 14-14 بچے ہوتے ہیں, وہ جو 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ بھی ساروں کو کنال حصے ہوتی ہے, سب بھوکے مرتے ہیں. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اکنامک پاور ہاؤس بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے وسائل دیکھنا چاہتے ہیں, ضروری ہے. جی میں قمر دلشاد صاحب کی طرف آؤں گا. قمر دلشاد صاحب 5 منٹ آپ کے ساتھ ہے. یہ 2 ایشو پہ ذرا مجھے وہ گائیڈ کر دیجئے. ایک تو سر یہ کلیئر آ رہا ہے کہ جی اس ملک کی سیاسی اشرافیہ جن کے مفادات ہیں وہ کبھی صوبے نہیں بننے دیں گے, کیونکہ صوبہ پاکستان کے لیے اہم ہے اور عوام کے لیے اہم ہے, اور نہ یہ بلدیاتی نظام میں کے لیے انٹرسٹڈ ہیں جو پاکستان کے لیے بھی اہم ہے اور عوام کے لیے بھی ہے. تو اس کو کیسے بنایا جائے, ایک. اور دوسرا, پاپولیشن میں جس تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے تو پاکستان کی جو پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جی قمر دلشاد صاحب. جناب اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے 2 دوستوں نے, خاص طور پر حافظ صاحب نے بڑی پوری ہسٹری بیان کر دی ہے اور بین الاقوامی تناظر میں بھی انہوں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اس وقت ہم اکیڈمی طور پر بات کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر ہمیں عمل درآمد کیسے کرنا ہے. اب عمل درآمد کے بارے میں ٹھیک ہے کہ آنریبل چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی مشکلات پیش کر دی ہے کہ جی صوبائی حکومت جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے بھی کئی دفعہ یہ باتیں نجی محفل میں نجی گفتگو بتائی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہی. اس کا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جناب جب عمران خان کے دور میں جب عثمان بزدار صاحب تھے چیف منسٹر, تو انہوں نے ایک قانون سازی کی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے اس کے اندر سیکشن 103 جو ہے اس میں یہ ترمیم کر دی گئی تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا. اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ عربی صاحب نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ جی اسلام آباد میں جب الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لازمی مینڈیٹری ہے. وہ دونوں ایسی بحث چلی, نہ اسلام آباد میں الیکشن ہوئے نہ پنجاب میں ہوئے. تو پنجاب میں چیف الیکشن کمیشن بار بار کہتے رہے کہ جناب الیکشن ایکٹ کے تحت آپ اس میں ترمیم کریں, اس میں ترمیم کریں, پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے ترمیم کریں, اس میں حذف کر دیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. جب ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ تھے تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ ایک آرڈرس بنا کے گورنر پنجاب کو پیش کیا گیا تھا کہ جناب یہ ہمیں حذف کرنے کی اجازت دی جائے, ڈیلیٹ کر دیا جائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. تو گورنر پنجاب نے بڑا ایک قانونی نقطہ اٹھایا
یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت ان کا کام انتخابات کروانا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.